बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बादशाह और उसके भाई की कहानी का तीसरा हिस्सा सौदागर और देव की कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। शहजादे ने कहानी शुरू की। कहते हैं कि एक सौदागर था। इसका कारोबार बहुत से ममालिक में फैला हुआ था। एक रोज वो सवार होकर किसी मुल्क की तरफ गया। जब गर्मी बढ़ने लगी तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और इसने अपने थैले में से रोटी का एक टुकड़ा और एक छुआरा निकाला और खाने लगा। जब खाने से फारिग हुआ तो इसने गुठली फेंक दी। अब क्या देखता है कि एक देव सामने आ खड़ा हुआ और हाथ में नंगी तलवार लिए सौदागर से कहने लगा, उठ, जिस तरह तूने मेरे बेटे को कत्ल किया है, मैं भी तुझे कत्ल कर दूंगा। सौदागर ने कहा, मैंने कब तेरे बेटे को कत्ल किया? इसने जवाब दिया, जब तूने छुआरा खाया और इसकी गुठली फेंकी तो वो मेरे छोटे से बच्चे के सीने पर लगी, जिससे उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई और वो मर गया। सौदागर ने कहा, अगर मैंने इसे कत्ल किया है तो तू मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने जानबूझकर ऐसा बिल्कुल नहीं किया। देव ने कहा, मैं तुझे कत्ल करके रहूंगा। ये कहकर इसने सौदागर को पकड़कर खींचा और जमीन पर पटक दिया और तलवार खींचकर इस पर हमला करने ही वाला था कि सौदागर रोने लगा कि मेरे ऊपर कर्जा भी है और मेरे बीवी बच्चे हैं और मेरे पास लोगों की अमानतें हैं। मुझे घर जाने दो ताकि इनका मालो असबाब इनके हवाले कर दूं और ठीक 1 साल बाद मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगा। देव ने इसकी बात पर यकीन किया और इसे जाने दिया। सौदागर अपने शहर में वापस आया, हकदारों को इनके हक दिए और बीवी बच्चों को सारे वाकयात सुनाए और साल के आखिर तक इनके साथ रहा। फिर कफन बगल में दबाए इसी बाग में पहुंच गया। ये दूसरे साल का पहला दिन था जब वो बैठा हुआ अपनी हालत पर अफसोस कर रहा था कि क्या देखता है कि एक बुढ़ा एक हिरनी को जंजीर से बांधे हुए सामने आया और इससे पूछा, तू इस जगह अकेला क्यों बैठा हुआ है? यहाँ तो जिन्नात रहते हैं। सौदागर ने अपने और देव के दरमियान होने वाला वाकया बयान किया। हिरनी वाला बुढ़ा बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, तेरा किस्सा अजीबो गरीब है। फिर वो बुढ़ा सौदागर के पास बैठ गया और देव का इंतजार करने लगा। इतने में एक दूसरा बुढ़ा आया जिसके पास 2 काले शिकारी कुत्ते थे। इसने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों कर बैठे हो? यहाँ तो देव जिन रहते हैं। उन्होंने सारा किस्सा बयान किया। अभी वो बैठे ही थे कि तीसरा बुढ़ा आया। इसके साथ सब्ज रंग का एक खच्चर था। इसने भी ये पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हो? उन्होंने सारा किस्सा उसके आगे भी बयान किया। वो भी इनके साथ ही बैठ गया। इतने में सख्त आंधी चलने लगी। गुब्बार उठा जिसमें से वो देव निकला जिसके हाथ में नंगी तलवार थी और इस सौदागर का हाथ पकड़कर घसीटता हुआ कहने लगा, इधर आ ताकि मैं तुझे कत्ल कर दूं, जिस तरह तूने मेरे बेटे को कत्ल किया था। सौदागर फिर रोने पीटने लगा और वो तीनों बुढ़े उठकर खड़े हुए। पहला बुढ़ा जिसके पास हिरनी थी, देव के हाथों को बोसा देकर कहने लगा, ए देव, मैं तुझसे अपना और इस हिरनी का किस्सा बयान करता हूँ। अगर वो तुझे अजीबो गरीब मालूम हो तो तू इस सौदागर का 1/3 खून माफ कर देना। इसने कहा, बहुत खूब, तो तू बयान कर। अगर वो मुझे अजीबो गरीब लगा तो मैं इस सौदागर का 1/3 खून माफ कर दूंगा। तो पहले बुढ़े ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बुढ़े ने कहा, ये मेरी चची जात बहन है।
اور میرا گوشت پوست ہے۔ اس کی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی۔ میں 30 سال تک اس کے ساتھ رہا، لیکن اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر میں نے ایک کنیز کے ساتھ رات گزاری جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو 14ویں کے رات کی طرح خوبصورت تھا۔ جب وہ 15 سال کا ہوا تو مجھے دوسرے شہروں میں جانا پڑ گیا اور میں سامان تجارت لے کر روانہ ہوا۔ یہ میری چچی زاد بہن جادو ٹونا جانتی تھی۔ اس نے میرے لڑکے کو جادو کے زور سے بچڑا بنا دیا اور اس کی ماں کو گائے، دونوں کو چرواہے کے حوالے کر دیا۔ جب ایک مدت کے بعد سفر سے واپس آیا تو میں نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ تیری بیوی تو مر گئی اور تیرا لڑکا کہیں بھاگ گیا ہے۔ میں اداس رہنے لگا یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ پھر عید قرباں آ گئی۔ میں نے اپنے چرواہے سے کہا کہ ایک موٹی تازی گائے لائے۔ وہ لے آیا اور وہ گائے وہی کنیز تھی جس پر اس ہرنی نے جادو کیا تھا، یعنی کہ میری چچا زاد بیوی نے۔ جب میں نے چھری لے کر اس کو ذبح کرنا چاہا تو وہ شور مچانے لگی۔ میں نے چرواہے سے دوسری گائے لانے کو کہا۔ اس پر میری چچا زاد بہن نے کہا، جو کہ میری بیوی تھی، کہ اس کو ذبح کر کیونکہ اس سے اچھی اور موٹی تازی گائے ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ اسے ذبح کرنے کے لیے اٹھا تو وہ پھر چلانے لگی۔ میں نے چرواہے سے اسے ذبح کرنے کو کہا تو اس نے ذبح کر کے اس کی کھال کھینچی تو اس میں کھال اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ نکلا، نہ چربی۔ میں اسے ذبح کر کے پچھتایا۔ میں نے وہ گائے اسی چرواہے کے حوالے کر دی اور اس سے کہا کہ اب ایک موٹا تازہ بچڑا لا۔ وہ میرے لڑکے کو لے آیا۔ جب بچڑے نے مجھے دیکھا تو اپنی رسی توڑوا کر میرے پاس آیا اور رونے لگا۔ مجھے ترس آ گیا۔ میں نے چرواہے سے کہا کہ کوئی اور گائے لا دو اور اس کو چھوڑ دے۔ یہ سنتے ہی یہ ہرنی، جو میری چچا زاد بہن ہے اور بیوی بھی، چلا کر کہنے لگی کہ تجھے اس بچڑے کو ذبح کرنا ہوگا۔ آج کا دن بہت مبارک دن ہے جس میں صرف عمدہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچڑوں میں اس سے زیادہ موٹا اور خوبصورت جانور نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو اس گائے سے کیا نکلا جس کو میں نے تیرے کہنے پر ذبح کیا تھا۔ اس نے کہا اگر تو نے اسے ذبح نہیں کیا تو آج سے تو میرا شوہر نہیں اور نہ ہی میں تیری بیوی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے ہاتھ میں چھری لے کر بچڑے کی جانب بڑھا۔ جب سوداگر نے بچڑے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا دل خراب ہوا اور اس نے چرواہے سے کہا کہ اس بچڑے کو لے جا اور جانوروں میں چھوڑ دے۔ ہرنی والے بڈھے نے کہا کہ دوسرے روز میں بیٹھا ہوا تھا۔ چرواہا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے آقا، آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ کیا؟ اس کے بدلے آپ مجھے کوئی خوشخبری دیں گے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے بتایا، میری ایک بیٹی ہے جس نے بچپن میں ایک بڑھیا سے جادو سیکھا ہے۔ کل جب آپ نے جو بچڑا مجھے دیا تو میں نے اسے لے کر اپنی بیٹی کے پاس گیا۔ اس نے دیکھ کر اپنا منہ چھپا لیا، پہلے رونے اور پھر ہنسنے لگی اور کہا، ابا، کیا میں تیرے آگے اتنی ذلیل ہو گئی کہ تو میرے پاس پرائے مرد کو لاتا ہے؟ میں نے کہا، پرایا مرد کون ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ تو پہلے روئی اور پھر ہنسنے لگی؟ اس نے کہا کہ یہ بچڑا جو تیرے ساتھ ہے وہ میرے آقا کا بیٹا ہے جو جادو کے زور سے بچڑا بنایا گیا ہے، اور خود اس کی سوتیلی ماں نے اس پر اور اس کی ماں پر جادو کیا ہے۔ یہ سبب میرے ہنسنے کا ہے اور میرے رونے کی وجہ اس کی ماں ہے جسے خود اس کے باپ نے ذبح کیا۔ یہ سن کر مجھے بے حد تعجب ہوا۔ بڈھے نے کہا، اے دیو، میں چرواہے سے یہ باتیں سن کر اس کے ساتھ باہر نکلا۔ میں بہت خوش تھا۔ جب میں اس کے مکان پر پہنچا تو چرواہے کی بیٹی نے میرا خیر مقدم کیا۔ پھر بچڑا میرے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ میں نے چرواہے کی لڑکی سے کہا کہ جو کچھ تو نے اس بچڑے کے بارے میں کہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا، جی حضور، وہ آپ کا بیٹا ہے۔
میں نے کہا، اگر تو اسے اصل شکل میں لے آئے تو میرے جس قدر مال مویشی تیرے باپ کے سپرد ہیں وہ سب تیرے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، دو شرطوں کے بغیر مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں۔ پہلی شرط یہ کہ آپ اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس نے اس پر جادو کیا ہے اس پر بھی میں جادو کروں اور اسے قید کر دوں، ورنہ میں اس کی برائی سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس پر میں نے کہا، میری چچا زاد بہن کا خون تیرے لیے جائز ہے۔ یہ سن کر وہ کٹورا لائی، اس میں پانی بھرا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پانی کو بچڑے پر چھڑکا اور کہا، اگر تجھ پر جادو کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے اپنی اصلی شکل میں آ جا۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ بچڑا اپنی شکل بدل کر انسان بن گیا۔ میں اس سے لپٹ گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کی شادی چرواہے کی بیٹی سے کر دی اور پھر اس نے میری چچا زاد بہن کو جادو کے زور سے ہرنی بنا دیا۔ اس کے بعد چرواہے کی لڑکی ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ جب وہ فوت ہو گئی تو میرے لڑکے نے ہندوستان کا سفر کیا اور یہی اس شخص کا وطن ہے۔ اس سفر میں نے اپنی چچا زاد بہن ہرنی کو ساتھ لیا اور اس کے ساتھ شہر شہر پھرتا رہا ہوں تاکہ اپنے بیٹے کا پتہ لگاؤں، یہاں تک کہ قسمت مجھے یہاں لے آئی اور میں نے اس سوداگر کو دیکھا جو یہاں بیٹھا رو رہا ہے۔ یہ ہے میرا قصہ۔ دیو نے کہا، یہ قصہ عجیب و غریب ہے، اس لیے میں 1/3 خون معاف کرتا ہوں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔